بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں سمی کنڈان اور آج میں موجود ہوں حلقہ NH86 کے اندر. آج میں موجود ہوں ضلع سرگودہ کی تحصیل شاہپور صدر کے اندر اور آج ایک زبردست قسم کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کو دکھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. چودھری ضیاء الرحمان گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. MNA کے امیدوار ہیں اور MP شپ جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. تو ہم فوری طور پر چلتے ہیں جوئی صاحب کی طرف اور ان سے کچھ لیتے ہیں تھوڑے سے سوالات کے جوابات. بالکل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری ضیاء الرحمان گوندل صاحب. جی چوئی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. کیسے ہیں سمی بھائی؟ آپ ٹھیک سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ MP شپ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے تو MNA کا یہ کیسے خیال آ گیا؟ MNA کا خیال جو ہے نا، جب میں نے ادھر دیکھا نا پورے تحصیل ساہیوال میں شاہپور میں کہ یہاں پہ ایک تو بڑی پسماندگی ہے. ٹھیک ہے. پہلا میں آپ کو نا اس کی ایک بیس ہے کہ جب ہم نے 2013 میں الیکشن لڑا تھا نا، ایک اس کی ہسٹری ہے، بڑا شارٹلی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ پنجاب یونیورسٹی سے یہ جو ایک نا جو نظریہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ایک چلا. 2003 سے میں نے PTI جوائن کی جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. پھر خان صاحب کے ساتھ ایک ایسا تعلق تھا کہ باقاعدہ طور پہ چوئی صاحب کو تیار کیا کہ آپ جیسے بندے کی اس حلقے کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کب تک ہم ایک کو سرمایہ دار جاگیردار اور جو جہاں پہ ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے ایک جو مخصوص طبقہ ہے جس کو آپ غریب طبقہ کہہ رہے ہیں، درمیانہ طبقہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کب تک پستا رہے گا. تو یہ ایک بیس تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں کے سیاستدانوں نے ہمیشہ اس تحصیل کے ساتھ جو ہے نا ایک ستیلی ماں والا سلوک کیا. ٹھیک ہے. تو ایک ایم تھا، ایک مقصد تھا. ٹھیک ہے. اس کے تحت آئے اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کی جو پہچان ہے اسے اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو جگایا جائے کہ آپ اپنے حق کے لیے بولیں، اور یہی ہماری بھی آواز ہے جو لوگوں کی آواز ہے. چلے ماشاءاللہ، یہ تو اچھا ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ چودھری افتخار گوندل اب ایک نام نہیں، ماشاءاللہ ایک برانڈ بن چکے ہیں اور آپ ان کے صاحبزادے بھی ہیں. لیکن میرا اب سے ایک سوال یہ ہے کہ MP شپ کے بعد MNA کی نشست ایک ہی گھر کے اندر، کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ رکھیں گے کہ وہ باپ بیٹے والا جو سین ہے وہ چل پائے گا؟ یہ باپ بیٹے والا سین نہیں ہے. اچھا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چودھری افتخار حسین گوندل صاحب کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اس بیس پہ یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری ایک علیحدہ بیس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ساہیوال جاتے تھے لوگ بڑے ڈسہارٹ تھے، خاص طور پہ جو PTI کے ورکر تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا MNA چاہیے جو ہم میں سے ہو. ٹھیک ہے. جو ہماری نمائندگی کرے. ٹھیک ہے. جس کو ہم اپنا سمجھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ PP81 تحصیل شاہپور میں ہم نے اپنائیت دی. اپنائیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی منشی سیکٹری والا سیٹ اپ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان 4-4.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یا چوئی صاحب نے جو ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ رابطہ رکھا. یہ ایک لوگوں کی جو نفسیات ہے نا، میں نے اسے جب دیکھا کہ یہاں پہ اب NA کی بھی ضرورت ہے. اور میرا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ہم نے وہ جو ایک وڈیرا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ایک جاگیرداری سوچ ہے، جو ایک مخصوص طبقے کی سوچ ہے، ان کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا. میں اس لیے آگے آ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایسے طبقے کو ان کے اوپر بالکل سوار نہیں ہونے دینا کہ جو پچھلے 75 سال بلکہ بیفور پارٹیشن، آفٹر پارٹیشن، ٹھیک ہے، میرے ان بزرگوں، دوستوں، بچوں، بھائیوں پہ جو ہے اس تحصیل پہ سوار ہے یا تحصیل ساہیوال پہ سوار ہے. اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. مقصد اصل یہ ہے کہ ہم نے جو ایک پہچان ہوتی ہے نا، اگر سمی بھائی آپ کی پہچان میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کا کام کیسے کروں گا، میں آپ کا احترام کیسے کروں گا. انشاءاللہ ہم نے ایک جو مخصوص طبقہ ہے جس کو آپ مڈل طبقہ کہتے ہیں، لوور طبقہ کہتے ہیں، یا ایک اس سے بھی ایک نیچے طبقہ بیٹھا ہے، جب تک ہم ان کو عزت اور پہچان نہیں دیں گے، جب ان کے اندر یہ شعور اجاگر نہیں کریں گے کہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کرنا. اور یہ خدمت جو ہے MP MNA جو ہے نا، یہ کوئی بلا نہیں ہوتے، یہ نوکر ہوتے ہیں حقیقت میں. ان کو چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں میں بیٹھیں، بات کریں، ان کی بات سنیں. اچھا شیخ صاحب، میرا ایک بڑا قیمتی سے سوال جو ہے وہ بھی آپ کی طرف
کہ 4 جو ہیں وہ بڑے کانٹے دار مقابلہ آپ کے درمیان ہے اس وقت ٹکٹ کا جو ہے. قاسم شالوی صاحب ہیں, مظہر قریشی صاحب ہیں, کلیار صاحب موجود ہیں, آپ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیسیجن کیسا آئے گا؟ بھائی پہلا جو ہے نا کہ اگر قاسم شالوی صاحب ہوں گے, ٹھیک ہے, تو بالکل پہلا جو کینڈیڈیٹ ہوں گا میں ضیاء گوندل. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کے قدموں پہ اپنا یہ ٹکٹ قربان کروں گا اور ان کے لیے جو ہے نا میں ان کے ساتھ کھڑوں گا, چاہے میرے والد صاحب ہیں جو. اچھا, سیال شریف کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے یہ پچھلے 200 سال سے ہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوں یا میرے والد صاحب ہوں, ہماری فیملی کے ایک تعلق ہیں. ٹھیک ہے, قاسم سیالوی صاحب جب وہ امیدوار ہوں گے تو انشاءاللہ گوندل فیملی, ضیاء گوندل ہو یا ہمارے بچے ہوں یا میرے والد صاحب ہوں, تو وہ قاسم سیالوی صاحب کی سپورٹ بھی کریں گے, ان کے ساتھ مل کے کمپین بھی کریں گے, بلکہ الیکشن وہ ہمارا اپنا الیکشن ہوگا. باقی رہ گئے دوسرے کینڈیڈیٹ. سر وہ میں اس طرف آتا ہوں. اب یہی بات ہے کہ جب کلیار صاحب الیکشن لڑے تھے 2013 کا, پہلا پی ٹی آئی کی طرف سے لڑے تھے, وہ بڑے سینئر اس وقت لڑے تھے. مطلب آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف ایک طرف تھے اور ایک طرف جو تھے وہ کلیار صاحب تھے, الیکشن لڑے تھے. اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب یا مظہر قریشی صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے لڑتے آ رہے ہیں, وہ بھی آپ سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ جونیئر ہیں, تو پھر یہ احترام ان کے لیے نہیں ہوگا؟ نہیں, نور بھائی ہے اپنا. اچھا, نور اور ہم مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اچھا, نور ہو یا میں ہوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر آپ کا مقابلہ پھر مظہر قریشی کے ساتھ رہ گیا. مظہر قریشی تو لسٹ میں بھی نہیں ہے بھائی. اچھا, ہاں جی, یہ آپ بے شک آج لکھ لیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے جی. ٹھیک ہے, ہاں, میاں مظہر صاحب جو ہے نا ہمارے بزرگ ہیں, قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مظہر صاحب کا جو ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہے احترام کا, ادب کا, آج بھی ہے. لیکن پارٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے, مطلب مظہر صاحب کے ساتھ آپ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اصولی ہے نا, اصول ہے نا. ٹھیک ہے, پالیٹکس کے اصول ہے, کیونکہ ان کی پالیٹکس جو ہے نا وہ ایک ڈیرے کی پالیٹکس ہے, ایک ڈرائنگ روم کی پالیٹکس ہے. میری پالیٹکس اور ان کی پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, میری پالیٹکس تھڑے کی ہے, گلی کی ہے, ٹھیک ہے, ایک بیٹھک کی ہے. میں ایک چوراہے میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میری جو اور ان کی پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق, یہ کمبینیشن بنتا ہی نہیں ہے. اچھا, جیسا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے, آپ کو خان صاحب سپورٹ کر دیتے ہیں, NH86 کے اوپر آپ امیدوار باضابطہ طور پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں, ایک تو ٹکٹ کا ووٹ ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پورے حلقے کا ووٹ جو ہے جیسے کہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے وہ کھڑی رہے گی یا وہ صرف چودھری افتخار کے ساتھ کھڑی رہتی ہے؟ الحمدللہ, اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو پی ٹی آئی کی یوتھ ہے, ISF ہے, مدر پارٹی ہے, اور عام جو سپورٹر ہیں جو پی ٹی آئی سے ایک کو خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ میرے ساتھ 100% وہ کھڑے ہوں گے. ISF, یوتھ, مدر پارٹی اور جتنے ہمارے ورکر ہیں وہ میرے ساتھ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں ایک آواز لگاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ریلی ہو, اسٹرائک ہو, کوئی چیز ہو, جلس ہو, میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور مجھے ان پہ فخر ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, اور فیملی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایک بڑا بھائی ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ہم اس طرح ہیں. اور ان پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہم ایک چیز, اور یہ انہی لوگوں کی جتنے میں نے گنے ہیں نا جی, یہ ان لوگوں کی اپنی خواہش ہے. ان کا مجھ کے اوپر دباؤ کہ آپ نے الیکشن لڑنا. آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ٹکٹ NH86 کا MNA کا ہوگا خان صاحب دیں گے آپ کو؟ بالکل دیں گے. اچھا, کیونکہ خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ نظریہ, ٹھیک ہے, اور جتنا میرا نظریہ ہے, ٹھیک ہے, جتنا میرا نظریہ ہے, جتنا میں بڑا نظریاتی ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے ڈویژن سرگودا میں سرگودا کی صرف بات نہیں کر رہا, میں پکھر میاں والی خوشاب سرگودا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میری ایک جو میرا نظریہ ہے, میں نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کا ہوں. یہ نہ سمجھا جائے کہ میں افتخار گوندل صاحب کا بیٹا ہوں تو اس وجہ سے, یہ میٹر نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کا نہیں ایشو. میں کیا ہوں, میں آج بھی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو خان صاحب کے لیے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, جب میں وہ بندہ ہوں کہ جس طرح تھانوں میں اشتہاریوں کے فوٹو ہوتے ہیں, منصورہ میں جماعت والوں نے, جماعتیوں نے میرا فوٹو لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ کس لیے تھا؟ یہ خان صاحب کی محبت تھی. اچھا, ہم سے بڑا نظریہ کسی کا بھی نہیں. ایک سوال اور میرا ذہن میں آ گیا چوئی صاحب کہ چلے MLA شپ کی تو ہمیں پتہ چل گیا جی کہ کلیار صاحب کے ساتھ بھی آپ تقریباً بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. قاسم صاحب کے آپ بالکل اگینسٹ جانا ہی نہیں چاہتے,
پلس آخری ایک آپشن یہ ہے کہ اگر ایم پی اے شپ پہ خان صاحب آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک اگر آپ ٹکٹ ایم پی اے شپ کا رکھ لیں یا ایم این اے کا رکھ لیں، پھر کون سا رکھیں گے؟ ہم دونوں رکھیں گے. دونوں رکھیں گے، دونوں کمپرومائز نہیں کریں گے. بھائی جان دیکھیں نا، میں آپ کو یہ پورا کہ انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں جو ہے نا آپ کو بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے. ٹھیک ہے، شارٹ لسٹڈ لوگ ہو چکے ہیں اور شارٹ لسٹڈ 2 ہی بندے ہیں، وہ آپ خود ڈھونڈیں وہ کون ہے. ان میں سے ایک میں ہوں، ایک اور ہے. باقی رہا کہ انشاءاللہ پی پی اے ٹی کے امیدوار ہیں کہ دونوں آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ دونوں میں نہیں رکھنا چاہتا، میں اپنا رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک نظریہ ہوں پی ٹی آئی کا. افتخار گوندل صاحب جو ہیں وہ اپنا ان کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور جان نثار ہیں. گوندل آپ کو نہیں پتا کہ گوندل صاحب کتنی آفرنگ بے شک ٹکٹ کی، پیسے کی، لیکن ان کا ضمیر نہیں خریدا جا سکتا. ان کی ایک اپنی مقام ہے، ایک اپنی پرسنالٹی ہے، اپنی شخصیت ہے. ہم تو ان کو پہنچ ہی نہیں نہ سکتے. ٹھیک ہے نا جی. ہم تو میں نے جنگ لڑنی ہے اس طبقے کی جو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آئی ایس ایف ہے، وہ یوتھ ہے، وہ مدر بارٹی ہے. آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ ایم این اے کے امیدوار ہیں اور آپ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ جی چودھری ضیاء الرحمان گوندل صاحب، اور آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ جیسی ان کی بڑی زبردست قسم کی ہم نے آج ان سے باتیں بھی کی ہیں، انہوں نے چٹ پٹ قسم کے ہمیں جواب بھی دیے ہیں. تو اگلے پروگرام کے لیے آپ تک کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.